جتنے بھی ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، ہائی انگزائٹی کے مریض ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھیں کہ وہ جو ہے وہ ایک بلیک ہول میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایگزامپل کے طور پہ کہ یہ جو ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے، آپ سمجھیں کہ بلیک باکس ہے، کہ جو انسان ڈپریشن میں جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اس ڈبے میں بند کر لیتا ہے. تو اصل کام کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کو اس کالے ڈبے سے، اس بلیک ہول سے نکال کر ایک روشن ڈبے میں اور ایک ایسی لائف کی طرف لے کر آنا جو کہ ایک نارمل لائف ہوتی ہے. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں ہمارا دین کیا بتاتا ہے کہ ایک چیز یاد رکھو کہ تمہاری زندگی میں کسی قسم کی کوئی مصیبت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی. اپنے آپ کو جو انسان اذیت دیتا ہے، جو مشکل میں ہوتا ہے، وہ کس میں ہوتا ہے کہ جب وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کہ اگر میں کچھ بھی کر لیتا، چاہے میں نے جو فیصلے ماضی میں کیے، ان فیصلوں کی وجہ سے آج مجھے یہ مصیبت دیکھنی پڑ رہی ہے، تو انسان کیا سوچتا ہے؟ ہاں اگر میں نے وہ نہ کیا ہوتا تو آج شاید یہ مصیبت نہ آتی. لیکن اللہ کیا بتا رہا ہے؟ نہیں، جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، اس مصیبت کو تم ٹال نہیں سکتے. لیکن اگر اس کے دل اور دماغ میں یہ چیز پختہ ہوتی کہ نہیں، یہ سب نفع جو مجھے پہنچا ہے یہ کسی انسان کی وجہ سے نہیں پہنچا، کسی جو ہے وہ کسی خاص شخص کی مدد سے نہیں پہنچا، یہ اس لیے پہنچا ہے میرے اللہ نے میرے لیے لکھا تھا. میں نے اپنی ڈگری کی، جاب کی، بزنس کیا، فلاں بندے نے میری مدد کی، یہ سب اسباب ہیں، یہ فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں، یہ ایک پروسیس ہے. اصل بات کیا ہو رہی ہے؟ جو رزلٹ ہے، جو کہ جس کو ہم نفع کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رزلٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو تمہارے رزلٹ ہیں اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس دین کی تو ہر چیز ہی خوبصورت ہے، لیکن ایک بہت اہم اور بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کے ہر ایسپیکٹ کو کور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. اور دین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ. اور اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، یعنی اللہ کے نزدیک جو قابل قبول زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ اسلام ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو مزید ایک جگہ پہ بتایا کہ یہ جو دین تمہیں دیا جا رہا ہے یا جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا جا رہا ہے، کیا یہ تمہیں اس میں سے کچھ حصے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ میسیجز دے لو گے اور کچھ چھوڑ دو گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، دین میں داخل ہو پورے کے پورے. یعنی ایک تو تمہیں یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا جا رہا ہے وہ اسلام ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ہمیں بتا دی کہ یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ تم اس میں سے کچھ حصے جو ہے وہ لوگے اور کچھ حصے جو ہے وہ تم چھوڑ دو گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس دین کو تم نے پورے طریقے سے فالو کرنا ہے، اس وے آف لائف کو تم نے پورے طریقے سے فالو کرنا ہے، تبھی تم کامیاب ہوگے. اب جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنی زندگی کے جو پریکٹیکل ایشوز کو دیکھتے ہیں یا جو پریکٹیکل وے آف لائف دیکھتے ہیں، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی سچویشن ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں گائیڈ لائنس چاہیے ہوتی ہیں. اور زندگی ایک ایسا فینومینا ہے کہ جس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی وسعت ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی حالات اچھے ہیں، کبھی حالات خراب ہیں. تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں اگر، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. جب تک زندگی میں نعمتیں، خوشیاں اور راحت ہوتی ہے تب تک تو مسئلہ نہیں ہوتا، ہر انسان جو ہے وہ زندگی انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اصل چیلنج اس وقت آتا ہے جب زندگی میں مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکالیف آئیں. تب ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور
جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین میں عبادات دیں، ایمانیات کا ایک پورا چیپٹر ہے اور اخلاقیات ہے، معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ایک بہت بڑا جو ایڈوانٹیج ہے اور بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے سے ہمارے جو مائنڈ سیٹس ہیں، ہماری جو ہیومن سائیکالوجی ہے، اس کو بھی بہت زیادہ امپاور کرتا ہے، امپروو کرتا ہے اور گرو کرتا ہے. اس دین میں بہت ساری ایسی سچویشنز، اگر ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن میں بہت سارے پیغامات، اللہ کے احکامات، پھر قرآن میں بہت سارے قصے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پھر صحابہ کی سیرت. یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ان میں سے جہاں پہ بھی ہمیں کوئی انسٹرکشنز آتی ہیں، کوئی کرنے کا کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑا ہماری پرسنالٹی کا پہلو کیا ہے، وہ ہمارے مائنڈ سیٹ کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے مائنڈ سیٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے انسان جو ہیں وہ سائیکالوجی چونکہ جو ترقی کر رہی ہے تو بہت زیادہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور بہت سارے اس پہ کام ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اب تو سائیکالوجی میں پوری ماسٹر ڈگریز ہیں اور ہائی اینڈ لیول کے اور پی ایچ ڈی بھی لوگ کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ جو سائیکیٹرسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انسانوں کے ذہنوں کو بیسیکلی نیگیٹیوٹی سے نکال کر پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، ہائی انگزائٹی کے مریض ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھیں کہ وہ جو ہے وہ ایک بلیک ہول میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایگزامپل کے طور پہ کہ یہ جو ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے، آپ سمجھیں کہ بلیک باکس ہے کہ جو انسان ڈپریشن میں جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اس ڈبے میں بند کر لیتا ہے. تو اصل کام کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کو اس کالے ڈبے سے، اس بلیک ہول سے نکال کر ایک روشن ڈبے میں اور ایک ایسی لائف کی طرف لے کر آنا جو کہ ایک نارمل لائف ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی سائیکالوجی کا جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں اور سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے دین کی بیوٹی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اگر ہم اس دین کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمارا جو ذہن ہے، ہماری جو ہیومن سائیکالوجی ہے، وہ بہت زیادہ اسٹرینتھن اور امپاور ہو جاتی ہے. اب اگر دیکھا جائے تو جب بھی کوئی مشکل یا مصیبت آتی ہے تو اس سچویشن میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں. اگر ہم نے دین کو سمجھا ہوگا، دین سے جو ہے وہ انسٹرکشنز لی ہوں گی، دین سے ہم نے گائیڈنس لی ہوگی اور اس کی بیس کے اوپر ہم نے شروع سے ہی اپنی پرسنالٹی کو اسلام کے کانسیپٹ اور آئیڈیالوجی کے مطابق ڈیولپ کیا ہوگا، تو ہمارے لیے مشکلات کو ہینڈل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم نے دین کو فالو نہیں کیا ہوا تو پھر بہت سارے چیلنجز آتے ہیں. اب اگر اگزامپل لیں کہ جب بھی کوئی لائف میں مصیبت آئی تو اس مصیبت والی سچویشن میں ہمیں ہمارا دین کیا گائیڈ کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں ہمارا دین کیا بتاتا ہے کہ ایک چیز یاد رکھو کہ تمہاری زندگی میں کسی قسم کی کوئی مصیبت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی. اب یہ میسج جو ہے، یہ ایک آیت اتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے دل اور دماغ میں یقین سے بٹھا لیں تو ہمارا آدھا مسئلہ یہیں پہ حل ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم اکثر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مجھے مصیبت پہنچی ہے نا، اس کا ذمہ دار فلاں شخص ہے، میرا مالی نقصان ہوا ہے یہ فلاں بندے کی وجہ سے ہوا ہے، میرے ساتھ فراڈ ہوا یہ فلاں بندے کی وجہ سے ہوا ہے، میں آج دکھ میں ہوں فلاں بندے کی وجہ سے ہوں، میں آج اذیت میں ہوں فلاں بندے کی وجہ سے ہوں. ہم فوراً جو ہیں اپنے حالات اور اپنے ارد گرد لوگوں کو جو ہے وہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ اگر ہم ذہنی طور پہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں اور ہم اس یقین کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ میری زندگی میں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو کیا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی. یعنی اگر اب مصیبت آئی ہے
تو بجائے اس کے کہ میں حالات کو بلیم کروں اور لوگوں کو بلیم کروں اور فلاں بندے سے ریونج لوں اور فلاں سے ریونج لوں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ٹھیک ہے، اگر انصاف کا تقاضا ہے اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو انصاف کا تقاضا اپنی جگہ پہ کہ آپ نے انصاف کے لیے کسی انسان کے خلاف کھڑے ہونے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو اپنے آپ کو جو انسان اذیت دیتا ہے، جو مشکل میں ہوتا ہے، وہ کس میں ہوتا ہے کہ جب وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کہ اگر میں کچھ بھی کر لیتا، چاہے میں نے جو فیصلے ماضی میں کیے ان فیصلوں کی وجہ سے آج مجھے یہ مصیبت دیکھنی پڑ رہی ہے، تو انسان کیا سوچتا ہے، ہاں اگر میں نے وہ نہ کیا ہوتا تو آج شاید یہ مصیبت نہ آتی. لیکن اللہ کیا بتا رہا ہے، نہیں، جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، اس مصیبت کو تم ٹال نہیں سکتے تھے. تو ایک تو اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا کہ اللہ کے اذن سے ہے اور اللہ ہی کی مرضی سے مصیبت آتی ہے. اور دوسری بات اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے بڑی پیاری حدیث، اس کا ایک حصہ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر ساری دنیا کے انسان مل کر تجھے کسی قسم کا کوئی نفع، کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر تجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. یہ ایک حصہ جو حدیث کا ہے، اگر ہم اس پہ یقین کر لیں، اس کے بارے میں ہم بات تو بڑی کرتے ہیں اور ہم زبان سے بھی کہتے ہیں، ہاں جی دیکھیں بس ہر فائدہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی، زبان کی حد تک تو ہے. لیکن چونکہ ہمارے دلوں میں یقین نہیں ہے اس بات کا، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ آج مسلمان بھی جو ہیں وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہیں. وہ جی ذرا سا مال کا نقصان ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، بندہ ختم ہو گیا. وہ جی فلاں ریلیشن شپ کے اندر پرابلم آیا، ہارٹ اٹیک ہوا، بندہ ختم ہو گیا. کیوں؟ ایسی کیا بات ہوگی؟ دنیا کی چیزیں ہیں نا، مال بھی دنیا ہی کا تھا، ریلیشن شپ بھی اللہ نے دنیا میں ہی بنائے تھے. کبھی بہتر ہوتا ہے، کبھی خراب ہوتا ہے، کبھی فائدہ ہوگا، کبھی نقصان ہوگا. لیکن اگر اس کے دل اور دماغ میں یہ چیز پختہ ہوتی کہ نہیں، یہ سب نفع جو مجھے پہنچا ہے یہ کسی انسان کی وجہ سے نہیں پہنچا، کسی خاص شخص کی مدد سے نہیں پہنچا، یہ اس لیے پہنچا ہے میرے اللہ نے میرے لیے لکھا تھا. میں نے اپنی ڈگری کی، جاب کی، بزنس کیا، فلاں بندے نے میری مدد کی، یہ سب اسباب ہیں، یہ فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں، یہ ایک پروسیس ہے. اصل بات کیا ہو رہی ہے، جو رزلٹ ہے، جو کہ جس کو ہم نفع کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رزلٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو تمہارے رزلٹ ہیں اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے. تمہارا پروسیس جو ہے وہ تم نے خود فالو کرنا ہے. تو ہم کبھی کبھی کس مس انڈرسٹینڈنگ میں چلے جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پروسیس والی چیزیں تھیں انہوں نے ہمیں فائدہ پہنچایا. تو یہ ڈفرینسیشن ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ پروسیس ایک الگ چیز ہے، اینڈ رزلٹ ایک الگ چیز ہے. پروسیس ہم نے فالو کرنا ہے، اسباب ہم نے فالو کرنے ہیں، لیکن نتائج کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو جو نفع پہنچا ہے، مجھے فائدہ پہنچا ہے، وہ مجھے کسی ان اسباب نے نہیں پہنچایا. یہ فائدہ مجھے اس لیے پہنچا کیونکہ میرے اللہ نے میرے لیے لکھا تھا. اور نقصان کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ اگر تمہیں کوئی نقصان اب پہنچنا ہے تو چاہے تم دنیا کے سارے اسباب استعمال کر لو، کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گا. اگر اللہ نے تمہارے لیے نقصان لکھ دیا ہے تو وہ نقصان تمہیں پہنچ کر رہے گا. تو جب انسان اس ذہن کے ساتھ اپنی زندگی کے سرکمسٹانسز کو اور حالات کو لے کر چل رہا ہوتا ہے تو مشکل اور مصیبت میں، حالانکہ وہ حالات تو تبدیل نہیں ہوتے، لیکن اس یقین کی وجہ سے انسان ان حالات کو ہینڈل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے، یہ چیز کلیئر رکھنا کہ کوئی بھی مصیبت جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی، اور کوئی بھی فائدہ اور نقصان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ جب ہم اپنے ذہن میں پکا کر لیں گے تو تب ہمیں مشکل اور مصیبتوں کے اندر ان حالات کو فائٹ کرنا اور بیٹل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا.